مشکل یہ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مزاج کے مطابق سمجھنا چاہا، اور اگر یہ جملات آپ کو میں منتقل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یقین جانیے بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ رسول کو کیسے اپنے مرضی کے مطابق سمجھنا چاہا؟ کہا کہ جناب رسول اللہ جب کبھی قرآن کی آیت پڑھتے تھے تو اپنی رسالت کی ذمہ داری انجام دیتے تھے، جب کبھی نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، آسان کر دوں بات کو، آپ کو مل جائے گا یہ کتابوں کے اندر کہ سرکار جب نماز پڑھا رہے ہیں تو اللہ کے رسول ہیں، یعنی زندگی کے دو حصے ہیں رسول کے، ایک بشری تقاضے کے مطابق، ایک ذمہ داری رسالت کی۔ جب محراب میں آئے تو اللہ کے رسول، جب قرآن کو سنائے تو اللہ کے رسول، جب شریعت کو بتائے تو اللہ کے رسول، لیکن جب ازواج کے ساتھ بیٹھے ہوں تو ایک شوہر، جب اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوں تو ایک دوست، جب آل کے ساتھ بیٹھے ہوں تو مثلا ایک باپ، ایک نانا، ایک داماد، ایک سسر، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ کیا تقسیم کیا؟ ایک حیات آپ کی بشری تقاضوں کے مطابق ہے، اچھا بشری تقاضوں کا رسالت سے کوئی تضاد نہیں ہے لیکن اس فکر کا تضاد ہے، توجہ کریے گا، اور ایک حیات آپ کی رسالت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے ہے۔ تو اگر جنہوں نے یہ لکھا ہے اب ان تک تو میری دسترس نہیں ہے، لیکن جو یہ مانتے ہیں ان جملات کو، ان سے میں سوال کروں کہ آقا یہ بتائیے کہ آپ کب مسلمان ہوتے ہیں اور کب انسان ہوتے ہیں؟ بھئی آپ نے رسول کو تو کہہ دیا نا جب قرآن سنائے تو رسول، آپ نے رسول کو تو کہہ دیا نا جب نماز پڑھائے تو رسول، آپ نے رسول کو تو کہہ دیا نا جب شریعت بتائے تو رسول، اس کے علاوہ کبھی باپ، کبھی سسر، کبھی نانا، کبھی شوہر، کبھی دوست، اور یہی نتیجہ بنا کہ من کن تو مولا سمجھ میں نہ آیا، یہی نتیجہ بنا کہ من کن تو مولا سمجھ میں نہ آیا۔ تو اب میں آپ سے سوال کروں جناب آپ کب مسلمان ہوتے ہیں اور کب عام انسان ہوتے ہیں؟ تو آپ جلال میں آ جائیں گے نا کہ مولانا آپ نے کیسے اسلام جیسی عظیم نعمت کو مجھ سے جدا کیا۔ میں جب مسجد میں ہوتا ہوں تو بھی مسلمان، میں جب گھر میں ہوتا ہوں تو بھی مسلمان، میں جب دین کی بات کر رہا ہوتا ہوں تو بھی مسلمان، میں جب کاروبار کر رہا ہوتا ہوں تو بھی مسلمان۔ تو آپ کو اپنا اسلام اتنا عزیز ہو کہ آپ اس کو اپنے آپ سے ایک لہجہ بھی جدا نہ کریں۔ وہ نعمت جو اللہ نے رسول اللہ کو دی ہے رسالت کی صورت میں، آپ نے کیسے سوچ لیا کہ رسول اللہ سے رسالت؟ وہ نعمت جو اللہ نے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، آپ کو جو نعمت اللہ نے دی ہے رسالت دی ہے نا، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسالت جدا نہیں ہے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، کیا ہے کہ رسول اگر محراب میں ہو تو بھی رسول، رسول اگر بازار میں ہو تو بھی رسول، رسول اگر حالت سفر میں ہو تو بھی رسول، رسول اگر حالت جنگ میں ہو تو بھی رسول، رسول اگر حالت امن میں ہو تو بھی رسول، رسول اگر چادر کے اندر کسی کو بلانے تو بھی رسول، رسول اگر آنے سے کسی کو روکے تو بھی رسول، رسول اللہ اگر اپنے دوش پر کسی کو بٹھا لے تو بھی رسول، اور رسول اگر ممبر پر کسی کا ہاتھ اٹھا کر کہے من کنت مولا فہذا علی مولا تو بھی رسول، اور سورہ برات کسی کے ہاتھ سے لے کر علی کے ہاتھ میں تھما دے تو بھی رسول۔